الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا امام المتقین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ اگرچہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور کرونا کا معاملہ بھی چل رہا ہے، لیکن یہ ایک اہم موضوع تھا جس پر کچھ لوگوں کی فرمائش تھی، خواہش تھی اور کافی عرصے سے ایک ڈیو تھا، تو اس پر بات کر رہے ہیں۔ بہت اہم موضوع ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ جادو ہے۔ اسلام میں جادو کی حقیقت، جادو کرنے والے کا اسلام کی نظر میں جو سلسلہ ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا دین کیسا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا حل کیا ہے، اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس سلسلہ میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت کیجئے، اس کے بعد اس کی روشنی میں تھوڑی بات کریں گے۔ اچھا، ترجمہ پیش کرنے سے قبل ایک چیز اور عرض کر دوں۔ آج کی جتنی بھی ہم گفتگو کریں گے، یہ ساری کی ساری تقریباً کہہ لیجئے کہ 99% تفسیر ابن کثیر، جو کہ ایک مستند تفسیر ہے جس پر تقریباً تمام ہی علماء کا، محدثین کا اتفاق ہے اور تمام ہی اس پر متفق ہیں، اور اگرچہ یہ مشکل تفسیر ہے، ہر آدمی اس کو پڑھ نہیں پاتا، سمجھ نہیں پاتا، انہوں نے گرامر پر بہت کام کیا ہے، لیکن جو انہوں نے کہا اس پہ کوئی اختلاف بھی نہیں کر سکتا۔ بڑی مستند تفسیر ہے، تو اس کی روشنی میں ساری بات ہوگی۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ اور یہ سلیمان کے ملک میں اس کے پیچھے لگ گئے جو شیطان کیا کرتے تھے، اور سلیمان نے تو جادو نہیں کیا، اور شیطانوں سے یہ سیکھتے تھے جو وہ کرتے تھے، اور بابل میں جو ہاروت اور ماروت پر سکھایا گیا اس کو بھی سیکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ ان کو کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم تو آزمائش میں ہیں اور تم یہ کفر نہ کرو، لیکن یہ سیکھتے اور اس کے ذریعے سے میاں بیوی میں تفریق ڈالتے، اور یہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ جو سیکھتے ہیں اس سے انہیں نفع نہیں ملتا، انہیں نقصان ہی ملتا ہے، اور یہ جان سکتے کہ ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جو یہ سیکھتے ہیں اس کے بدولت ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، کاش کہ یہ جان سکتے۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کی جو ہے تلاوت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہم کریں گے اسی کی تفسیر، اسی کی تشریح میں کریں گے، اور مختلف واقعات بھی اس میں آئے ہیں، اور یہ تمام مستند احادیث سے ثابت ہیں، اور جس کو تفسیر ابن کثیر والے نے لکھا ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ لکھا ہے۔ تو یہ جو آج کا ٹاپک ہے، جو آج کا موضوع ہے، یہ بہت اہم ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو سنیں، اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور موجودہ دور کے بہت سے مسائل سے آپ کا چھٹکارا ہوگا۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کے حوالے سے اگر تھوڑی سی بات کریں تو اصل میں یہود سے خطاب ہے، اور یہود کا تذکرہ ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، ان کے دور میں یہ لوگ جو ہے جادو جو شیطان کرتے تھے، یعنی تب جو کچھ شیطان جادوگر تھے
وہ کرتے تھے اور یہ جادو کا دور تھا، تو یہ ان سے سیکھتے تھے اور جادو کرتے تھے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ان لوگوں نے، یہودیوں نے، یہ بات پھیلائی ہوئی تھی کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ حضرت سلیمان جو ہیں وہ جادو کرتے تھے اور وہ جادوگر تھے۔ تو قرآن نے اس کی سرے سے بالکل نفی کر دی کہ وما کفر سلیمان، کہ سلیمان نے جادو نہیں کیا اور کفر نہیں کیا اور وہ جادو نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور قرآن نے اس کی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد کہا کہ یہ جادوگروں سے سیکھا کرتے تھے، اور پھر یہاں اس آیت کریمہ میں تذکرہ ہے ہاروت اور ماروت کا۔ ہاروت اور ماروت سے متعلق ایک جو ہے حدیث روایت کی گئی ہے، جس کا یہاں پیش کرنا بہت ضروری ہے، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، اور بعض اور صحابہ سے بھی یہ مروی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، فرمایا کہ ایک مرتبہ فرشتے آپس میں محو گفتگو تھے کہ دیکھو انسان کتنا جاہل ہے، کتنا ظالم ہے، کتنا اللہ کا ناشکرہ ہے کہ اس کو اتنی سہولیات، اتنی خصوصیات، اتنی مہربانیاں اللہ نے اس پر کی ہیں، لیکن یہ پھر بھی اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور غلط حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ صاف ظاہر ہے کہ غیب کا جاننے والا ہے، دلوں کے حالوں سے واقف ہے۔ اللہ نے یہ سب معلوم کر لیا، اور اللہ نے تمام فرشتوں کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہوا، کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ انسان کتنی بڑی آزمائش میں ہے؟ تمہیں اگر یہ دعویٰ ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں اگر یہ منصب ملتا خلافت کا، آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سورۃ البقرہ میں پہلے آ چکا ہے آیت نمبر 30 میں، کہ فرشتے جو تھے وہ خلافت کے خواہش مند تھے، اور اللہ نے یہ منصب انسان کو دیا، تو فرشتوں کے دلوں میں ایک بات تھی کہ اگر یہ منصب ہمیں ملتا تو ہم بڑا اچھے طریقے سے اس کو نبھاتے۔ اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ انسان کو یہ کتنا مشکل کام ملا ہے، اور تم انسان کا یوں شکوہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے میں سے کچھ ایک دو فرشتوں کو مقرر کر دو، ہم ان کو زمین پر بھیجیں گے اور ان کی آزمائش کریں گے۔ تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ انسان جو ہے وہ بڑی زیادتی کر رہا ہے۔ تو فرشتوں نے اپنے میں سے دو فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا ان کو پیش کیا، اور اللہ نے ان کو زمین پر بھیجا اور ان کو زمین سے اوپر آسمان پر چڑھنے کے جو ہے طریقے، کچھ کلام کچھ بتا دیے کہ کس طرح وہ چڑھ سکتے ہیں۔ تو ان کا، اور وہ بابل میں آئے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت تھا، اور وہ آئے اور وہ شروع میں بڑے انصاف کے ساتھ وہاں فیصلے کیا کرتے تھے، اور وہاں کے لوگوں کو علم ہوا کہ یہ فرشتے ہیں، لوگ اپنے جو ہے فیصلے ان کے پاس لایا کرتے تھے۔ ہوا کیا کہ ایک اللہ نے، چونکہ ان کی آزمائش کرنی تھی، مقصود آزمائش تھا، تو ایک ستارے کو جس کا نام زہرہ ہے، اور جو ستارہ آج بھی موجود ہے، اس کے بارے میں کچھ مختلف روایات ہیں، لیکن حدیث میں یہ پورا مرکوز ہے کہ زہرہ ستارے کو عورت کی شکل میں بھیجا گیا۔ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو یہ اس کے حسن پر فریفتہ ہو گئے اور اس کے ساتھ جو ہے تعلقات قائم کرنا چاہے۔ تو زہرہ فرشتے نے، ستارے نے، جو کہ اس وقت عورت کی شکل میں تھا، اس نے کہا کہ میں تمہاری خواہش پوری کر سکتی ہوں بشرطے کہ تم کفر کرو۔ انہوں نے کہا یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ پھر وہ چلی گئی، پھر دوبارہ آئی، پھر اس نے کہا کہ میں تمہاری خواہش پوری کر سکتی ہوں، تم قتل کرو۔ انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر وہ چلی گئی اور پھر تیسری بار آئی، اس نے کہا کہ میں تمہاری خواہش پوری کر سکتی ہوں بشرطے کہ تم شراب پیو۔ انہوں نے اس کو کم گناہ جانا اور شراب پی لی، لیکن جب شراب پی لی، شراب کا نشہ ان کو ہو گیا، تو پھر انہوں نے قتل بھی کر ڈالا اور دیگر جو کچھ وہ چاہتی تھی وہ سب کر ڈالا۔ فرشتوں نے دیکھا تو فرشتوں نے جو ہے اللہ کے آگے سجدہ کیا، اور فرشتوں نے کہا کہ واقعی یا اللہ تیرا انتخاب درست ہے اور تیرا فرمان درست ہے۔ حالانکہ یہ فرشتے تو وہ تھے کہ جنہوں نے تجھے بہت قریب سے دیکھا تھا، انسان نے تو تجھے دیکھا بھی نہیں ہے، وہ تو بن دیکھے تجھ پر ایمان لایا ہے، اور انسان کا بھٹکنا کوئی بڑی بات نہیں۔ تو یوں اللہ نے ان فرشتوں کو جو ہے پھر موقع دیا، پھر اختیار دیا کہ تم چاہو تو آسمان پر آ جاؤ، اور تمہیں قیامت کے بعد جب دیگر انسانوں کو سزا ملے گی تبھی تمہیں سزا ملے گی۔ چاہو تو اپنی سزا ابھی پوری کر لو، اور قیامت کے بعد جب انسانوں کو جنت و جہنم ملے گی تو تمہیں بھی جو دائمی جنت مل جائے گی۔ تو انہوں نے دائمی عذاب سے بچنے کے لیے جو کم عذاب تھا، جو کچھ عرصے کا مخصوص عذاب تھا، اس کو پسند کیا، وہاں یہ ٹھہر گئے۔ تو ان پر عذاب ہوتا رہا، ہو رہا ہے، اور یہ بابل میں موجود ہیں۔ اب اگلا ایک جو واقعہ ہم پیش کریں گے، وہاں پہ ان کے وہاں وجود کا اور دیگر بہت ساری چیزوں کا سامنا آپ کو جو ہے بہت ساری معلومات ملیں گی۔ تو یہ پہلا تو یہ تھا کہ یہ اصل میں ہاروت و ماروت کیا ہیں، اس پر بھی لوگ بہت سوال کرتے ہیں۔
تو آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہاروت اور ماروت سے متعلق بھی اگر کسی کے دل میں کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے، تو وہ بھی یہ اس ویڈیو کو دیکھ کر وہ جان سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ ہاروت اور ماروت کے پاس جب کوئی جادو سیکھنے آتا تھا، جب کوئی خواہش کرتا تھا، تو پھر یہ کیا کرتے تھے؟ یہ ان کو کہتے تھے کہ ہم تو آزمائش میں ہیں، ہمیں تو اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے، تم یہ کفر نہ کرو۔ اس سے ثابت کیا ہوا قرآن کی روح سے کہ جادو سیکھنا اور جادو کا کرنا کفر ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے کہ جادو کرنے والا، جادو کرانے والا، بالخصوص جادو کرنے والا جو ہے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کو واجب القتل قرار دیا ہے۔ اور یہاں پر 3 واقعات، اسی آیت کی تفسیر میں 3 واقعات مرکوز ہیں کہ جس میں صحابہ اکرام کے دور میں 3 افراد کو جادو کی وجہ سے قتل کی سزا دی گئی۔ ان میں ایک خاتون، ایک لونڈی تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عمر کی صاحبزادی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اس پر جادو کیا، اس خاتون کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور شخص تھا جو جادو کے کرتب دکھایا کرتا تھا، انہیں ایک صحابی نے قتل کیا۔ اسی طرح ایک اور بھی قتل کی روایت ملتی ہے۔ تو 3 افراد کو باقاعدہ صحابہ کرام کے دور میں قتل کیا گیا۔ اب تمام ائمہ، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، سب اس کے متفق ہیں۔ البتہ امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص باقاعدہ جادو کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، شرکیہ کلمات بولتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر قتل کیا جائے، بصورت دیگر اس کو سزا دی جائے، قید کیا جائے، قتل نہ کیا جائے، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر یہاں کیا ہوتا ہے، ایک بات بہت، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اسی آیت میں جو ارشاد ہوتا ہے کہ جادوگر اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ جادوگر اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سوچنا، یہ سمجھنا کہ شاید ایک طرف رحمانی طاقت ہے اور دوسری طرف شیطانی طاقت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اگر کچھ وقتی کچھ نفع ان کو کچھ ملتا ہے، کچھ اختیار ملتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، شیطان کی کوئی ذاتی طاقت نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے شیطان کو مردود قرار دے دیا تو شیطان نے اللہ سے ہی عرض کیا تھا کہ یا اللہ تو مجھے طاقت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو ثابت کیا ہوا کہ شیطان کے پاس بھی جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اس کا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کے اندر اگر کوئی طاقت ہے، کائنات کے اندر اگر کوئی چیز ہے، وہ اللہ کی چیز ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے، وہ کسی کا اور کچھ نہیں ہے۔ تو یوں شیطان کے پاس بھی اگر کوئی طاقت ہے وہ تو اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اس لیے فرمایا وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ جادوگر اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ یہ جادوگر فائدہ حاصل نہیں کرتے، بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں، حقیقتاً وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ کوئی نفع حاصل نہیں کر رہے۔ بظاہر جو تھوڑا سا ان کو فائدہ مل رہا ہے یہ کچھ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے، جان لو ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ یہ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے یہ بہت کم منفعت ہے، بہت کم ہے، اور آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آیت کی اختتام پر کیا فرمایا، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ جو کچھ خریدتے ہیں کاش یہ جان سکتے کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ بہت کم ہے، اور آخرت کا حصہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ اب ایک اور واقعہ جو بہت اہمیت کا حامل ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، اور بہت سارے جو ہے ذرائع سے، یعنی بہت ساری روایتوں سے صحیح حدیث میں یہ واقعہ شامل ہے۔ اس ایک مفصل واقعہ ہے، اس سے آپ کو مزید جادو اور جادو سے متعلق جادوگر کی طاقت اور جادوگر جو ہے اس کا حل، اس کا توڑ، اور یہ ساری تفصیل آپ کو ملے گی۔ میں نے کہا تھا کہ 3 قتل ہوئے ہیں، تیسرا قتل غالباً یہی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ کی جو روایت ہے وہ آگے اس کے قتل کا ذکر نہیں ہے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ وہی معاملہ ہے اور یہ وہی خاتون ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میرے پاس ایک خاتون آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق سوال کیا، میں نے بتایا اس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر چکے ہیں، تو وہ رونے پیٹنے لگی، بین کرنے لگی، بہت زور زور سے رونے لگی۔ ہم نے اس سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے یہ بتایا کہ میں جو ہے شادی شدہ عورت ہوں
اور میرا اپنے شوہر کے ساتھ اکثر جھگڑا رہتا تھا، تو ایک مرتبہ ایک بڑھیا میرے پاس آئی، اس نے مجھے کہا کہ تو اپنے شوہر پر قابو حاصل کرنا چاہتی ہے؟ تو میں نے کہا بالکل چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم تیار رہنا، شام کو میں تیرے پاس آؤں گی۔ شام کو وہ کہتی ہے کہ میرے پاس وہ عورت آئی، وہ بڑھیا آئی اور اپنے ہمراہ 2 کتے لائی۔ وہ بتاتی ہے کہ میں اور وہ عورت ایک ایک کتے پر ہم سوار ہو گئے اور وہ مجھے بابل لے گئی۔ بابل لے گئی، وہاں پر میں نے دیکھا کہ 2 اشخاص جو ہے زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں اور وہ جکڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس مجھے لے گئی اور مجھے کہا کہ ان کے پاس جا اور ان کو کہہ کہ مجھے جادو سکھائیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں گئی اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے جادو سیکھنا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا، ان دونوں اشخاص نے، کہ تم یہ مت سیکھو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے تو سیکھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا جاؤ، وہ سامنے ایک تندور ہے، وہاں جاؤ، وہاں رفع حاجت کرو، فارغ ہو کر آؤ اور پھر تمہیں ہم جادو سکھا دیں گے۔ وہ کہتی ہے کہ میں گئی تندور کے پاس، لیکن مجھے کچھ خوف محسوس ہوا، میں رفع حاجت کے بغیر واپس آ گئی۔ میں نے کہا کہ میں نے کر لیا ہے۔ ان فرشتوں نے کہا اچھا پھر تو نے کیا دیکھا؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تو جھوٹ بولتی ہے۔ انہوں نے کہا اگر تجھے سیکھنا ہے تو جا رفع حاجت کر۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں دوبارہ گئی، دوبارہ بغیر رفع حاجت کے میں واپس آ گئی اور میں نے ان سے پھر جھوٹ بولا کہ میں نے رفع حاجت کر لی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ تو نے کیا دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا نہیں، تو جھوٹ بولتی ہے۔ پھر تیسری بار انہوں نے مجھے بھیجا، میں گئی، میں نے دل کڑا کر کے رفع حاجت کی۔ جب میں نے رفع حاجت کی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت سوار گھوڑے پر جو ہے وہ کہیں سے نمودار ہوا، سر پر بہت خوبصورت عمامہ تھا، وہ اوپر آسمان کی طرف اڑ گیا، گھوڑے پر سوار تھا اور آسمان کی طرف وہ اڑ گیا۔ میں نے یہ دیکھا، میں واپس آئی اور میں نے ان کو کہا، انہوں نے کہا کہ تو نے کیا دیکھا؟ میں نے ان کو بتایا کہ میں نے یوں سوار کو آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ تیرا ایمان تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب چلی جا۔ اب میں، وہ کہتی کہ بڑھیا کے پاس واپس آئی، بڑھیا نے کہا کہ تو نے سیکھ لیا؟ میں نے کہا انہوں نے مجھے کچھ نہیں سکھایا۔ بڑھیا نے مجھ سے پوری صورتحال معلوم کی، میں نے بڑھیا کو پورا واقعہ بتایا۔ اس نے کہا کہ تو نے سب سیکھ لیا، اب تجھے سب دسترس حاصل ہے، تو نے سب سیکھ لیا۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی کہ میں نے چیک کرنا چاہا، دیکھنا چاہا کہ کیا واقعی میں نے سیکھ لیا ہے۔ کہتی ہے کہ میں نے گندم کا دانہ ہاتھ میں لیا اور میں نے کہا کہ پودا بن جا، تو میرے کہنے پر وہ پودا بن گیا۔ میں نے کہا کہ اس کے اندر بالیاں نکلنی شروع ہو جائیں، تو میرے کہنے پر بالیاں نکلنی شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ بالیاں سوکھ جائیں، تو وہ سوکھ گئیں۔ وہ کہتی کہ میں نے پھر کہا کہ اب تم ختم ہو جاؤ، تو پھر وہ ختم ہو گیا، پھر ایک دانہ بن کے میرے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ کہتی کہ میں نے یہ پورا عمل 3 بار کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی میں نے سیکھ لیا ہے۔ لیکن جب مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا ایمان مجھ سے جاتا رہا، تو اب میں آئی ہوں استغفار کے لیے، معافی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوئی ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں رہے تو میں کیا کروں؟ وہ روتی اور پیٹتی اور بین کرتی رہی۔ تو یہاں حضرت عائشہ کی یہ حدیث ختم ہو جاتی ہے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے، تفسیر والا یہ لکھتا ہے کہ شاید اس عورت کو بھی بعد میں قتل کر دیا گیا، لیکن چونکہ اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، اس نے یہ کہا کہ میں نے ابھی تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، میں نے صرف اس کو چیک کرنے کے لیے استعمال ضرور کیا ہے، لیکن میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو لیکن بہرحال آپ صحابہ کرام کے ادوار میں 3 افراد کا یوں جو ہے جادو کا ملتا ہے اور ان کے قتل کا ملتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ تو یوں جادو سا جو کچھ لوگ منکر ہیں، تو وہ جادو کا بہرحال وجود ہے، قرآن سے ثابت ہے، قرآن کی یہ آیت ہم نے پڑھی، اس کا ترجمہ اور تشریح پیش کی۔ اب اس کے 2 جو ہے اسی تفسیر ابن کثیر والے نے 2 حل بالخصوص اس نے لکھے ہیں کہ اگر کسی پر جادو ہو جائے، اور بالخصوص اگر میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیا جائے اور شوہر کو بیوی سے متنفر کر دیا جائے، تو وہ لکھتے ہیں کہ آپ کیا کریں، بیری کے 7 پتے لیں، ان کو سیل کے اوپر، اینٹ کے اوپر، جو پتھر کی اینٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ان کو رگڑے، اور اس کے بعد ان کو پانی میں مکس کریں، ان کا بالکل ایک بالکل ان کو ایک پیس کر ان کو وہ خاکہ سا بنا لیں۔ اس کے بعد ان کو پانی میں مکس کریں اور اس پانی کے جو ہے 3 گھونٹ اس پر آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد اس کے 3 گھونٹ جو ہے وہ پلائیں اس شخص کو، یا کوئی بھی جادو زدہ شخص ہے اس کو پلائیں، اور باقی پانی سے وہ نہا لے۔ اسی طرح سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور آیت الکرسی کے بارے میں یہ فرمایا کہ جادو کا بہترین توڑ ہے۔ تو یہ بہرحال جادو سے متعلق بہت سارے لوگوں نے سوال کیا تھا، لیکن اس میں جو چند نکات ہمیں ملتے ہیں، نمبر 1 تو یہ کہ جادوگر
جو ہے جادو کرنے والا جو ہے اس کا ایمان نہیں رہتا اور اس کو واجب القتل قرار دیا ہے۔ اور ایک بہت اہم بات یہ ہے، بعضوں نے لکھا کہ جادوگر کی معافی بھی نہیں ہے اور جادوگر سے معافی نہ منگواؤ، اور بالخصوص اگر جادوگر نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے پھر تو اس کی معافی اس کو نفع دے ہی نہیں سکتی۔ تو آج ہمارے معاشرے میں جادو جس قدر عام ہے، جس قدر ہم ایک دوسرے کو اس جادو سے نقصان پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے حالات تنگ کر دیتے ہیں، کہیں کسی کی روزی تنگ کر دیتے ہیں، کہیں کسی کے دیگر حالات کو خراب کر دیتے ہیں، کہیں جادو کے ذریعے سے ہم کسی کو اپنے ہاتھ میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں قرآن حکیم نے ہماری مکمل رہنمائی کی ہے۔ اور دعا کیجئے کہ اگر کسی کے اندر ایسی کوئی چیز ہو گئی ہے، کسی نے ایسا کچھ کر لیا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ہدایت فرمائے، اللہ رب العزت اسے سیدھے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآنی تعلیمات کے مطابق مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس جادو سے اور اس طرح کی تمام اشیاء سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔